ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہم پر یہ ہوا کہ اس کے مبارک دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں ہر اتوار کے اندر دین کی نسبت پر یا دین کی فکریں اور محنتوں کی نسبت پر اجتماع ہوتا ہے۔ یہاں نہیں بلکہ یہ فکریں، یہ محنتیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور اس محنتوں کا، ان فکروں کا، اس دعوت کے کام کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں 100% دین آ جائے۔ یہ جو بار بار جوڑا جا رہا، بار بار جو بات کو بتایا جا رہا، سمجھایا جا رہا، جو اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا اور دین کو سکھایا جا رہا، اس کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں 100% دین آ جائے۔ صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کے کام کو بھی سیکھنے والے بن جائیں۔ ہماری زندگی میں دین کا بھی ہونا ضروری ہے، اور دین کی محنت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دین کا ہونا اتنا ضروری ہے، دنیا کی کسی چیز کا ہونا اتنا ضروری نہیں۔ دنیا کی کسی چیز کا ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا دین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بھائی دین ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے۔ سارے جو معاملے ہیں، سارے جو مسئلے ہیں، ساری جو مددیں ہیں، اللہ نے وہ صرف دین ہی کے اندر رکھی ہے، اور وہ دین بغیر سیکھے، بغیر محنت ان کی زندگی میں نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی چیز کا سیکھنا اتنا ضروری ہے، دین کا سیکھنا اتنا ضروری ہے۔ اب دنیا کا حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا دین کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے۔ دنیا مقدر ہے، دنیا مقدر ہے، جس کی مقدر میں جو ہے مل کے ہی رہے گا۔ اب اس کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون بھی نہیں کہ عہدے دار ہونا یا خاندان والا ہونا یا کوئی نسب کا ہونا، ایسا نہیں۔ مقدر میں اگر دنیا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، ان پڑھ بھی ہو، اللہ اس کو دنیا دے دے۔ یہ دنیا ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے گری ہوئی چیز یہ دنیا ہے۔ دنیا کا مل جانا کوئی کمال کی چیز نہیں، دین کا مل جانا سب سے زیادہ کمال کی چیز ہے۔ دنیا اللہ نے اہل غیروں کو بھی دے دیتا ہے، دنیا اہل غیروں کو بھی دے دیتا ہے، مگر دین نہیں۔ دین اسی کو دیتا ہے جس کی زندگی میں طلب ہو، دین اسی کو دیتا ہے جس کی زندگی کے اندر چاہت ہو۔ جس کے اندر طلب ہے، اب اس طلب کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ طلب ہے تو پھر راستے کھول دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا سے گزرے ہیں جن کے دلوں میں طلب نہیں تھی،
مرضی کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی دل میں طلب نہیں تھی، بغیر ایمان کی دنیا سے چلے. دل میں طلب تھی، دل میں طلب تھی، غلام تھے، اللہ ہدایت دے دیا. کالے کلمے تھے، اللہ ہدایت دے دیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دین کا آنے کا پہلی سڑی دل کی طرف. اور دوسری چیز میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو دوسری چیز دین کے اندر جو ہونا ہے آنے کے لیے، اور دین کا محتاج بن کر چلنا. جو آدمی محتاج بنتا ہے اللہ اس کو پروان چلاتا ہے. جو آدمی دین کے نئی سے محتاج نہیں بنتا ہے تو چیز کو بھی اللہ چھین لیتا ہے. یہ دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری. ایک طرف جس کے دل میں جتنی طلب ہوگی، جتنی قرب ہوگی، اللہ اس کے لیے ایسے راہیں کھولے گا، ساری دنیا پریشان ہو جائے گی. دیکھنے کو معمولی قسم کا یہ آدمی، دیکھنے کو کوئی سہارا نہیں، کوئی پوچھ کے دیکھتے نہیں، کوئی نہیں آجو بازو، مگر اللہ نے اس سے کیسا کام لے گا. بڑے بڑے لوگ اس سے مسافہ کرتے ہیں، حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے. وہ کون سی چیز؟ وہ دل کی طرف. دین میں محتاج آدمی جتنا محتاج بنے گا، آگے کو چلتا چلے گا، آگے کو چلتا چلے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی. اللہ یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں عطا فرمائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور پورے مسلمانوں کو نصیب فرمائے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ہر ایک کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو قسموں کی محنتیں چل رہی ہیں. دنیا کے اندر دو قسموں کی محنتیں چل رہی ہیں، ایک اقرار کی، ایک انکار کی. ایک اقرار کی اور ایک انکار کی. اقرار کی کیا؟ اجی اس سے بھی ہوتا، اجی اس سے بھی ہوتا، اجی یہ ہوا تو ہوتا، اجی یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا تو نہیں ہوتا، اتنا ہے تو ہوتا، اتنا ہے تو ہوتا. اتنی بڑی ڈگری سے، اتنی بڑی چیزوں سے، اتنے بڑے شکلوں سے اجی ہوتا. اقرار کرو اس کو پوری دنیا کے اندر. یہ محنت ہو رہی ہے، ایک محنت. اقرار کرو، دنیا سے ہوتا، چیزوں سے ہوتا، مال متا سے ہوتا، خودوں سے ہوتا، اس سے ہوتا، اس سے ہوتا. مگر ایک محنت انکار کی جو نبیوں سے چلی. کس سے چلی بھائی؟ کس سے چلی جی؟ نبیوں سے چلی، نبیوں سے. ایک اقرار کی، دوسری انکار کی. نبیوں کی پہلی بولی لا، کسی سے نہیں. پھر کس سے؟ ایک اکیلے اللہ سے. کس سے جی؟ کس سے بھائی؟ ذرا گھٹ بولو. ایک اکیلے اللہ. سب بول رہے ہیں سب سے ہوتا، نبی بول رہے ہیں کس سے نہیں ہوتا؟ ایک اکیلے اللہ سے ہوتا. سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے کون؟ اللہ. اس کو اقرار کرو، اسی کا نام لا الہ الا اللہ. یہ بنیادی چیز، یہ بنیادی چیز آج سے نہیں، نبیوں سے چلتے ہی آئی ہے. نبیوں سے یہی بات کو اللہ نے بتایا، ہر قوم کے سامنے بتایا، ہر بادشاہ کے سامنے بتایا، ہر طاقتور کے سامنے بتایا. بڑی بڑی قومیں دنیا کے اندر گزرے، ان کے سامنے بھی نبی آئے اور ایک ہی بات بتائے، لا، کچھ نہیں ہوتا الا اللہ. کسی سے نہیں ہوتا، ایک اکیلے
اللہ سے ہوتا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. نبیوں کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اس کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. یہ غلط یقین کے ساتھ دنیا کریں گے تو ان کے نتیجے غلط نکلیں گے. یہ غلط یقین کے ساتھ دنیا کریں گے تو غلط تعلقات کی وجہ سے میری مدد سے محروم ہو جائیں گے. یہ غلط یقین کے ساتھ اگر دنیا کریں گے میری نصرت سے دور ہو جائیں گے، میری ناراضگی کا شکار بن جائیں گے، میری مددوں سے محروم ہو جائیں گے. اے نبی تم جاؤ، ہماری بڑائی کو سمجھاؤ، ہماری قدرت کو سمجھاؤ، ہماری طاقت کو سمجھاؤ، ہماری زندگی کو سمجھاؤ. نبی جاؤ. ایک اکیلے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ بھی یہی بات بتایا جا رہا کہ بھائی دنیا کے شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کا کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناکام ہو کے چل رہے، کچھ بھی نہیں تھے کامیاب ہو کے چل رہے. یہ بات پہلی بات اللہ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج یہ چیز کا ہونا ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسم کے لیے سانس کا ہونا ضروری ہے. جسم کے لیے سانس اگر نہیں رہی تو مردہ. ایمان والے کے اندر یقین نہیں رہے گا تو چلنے کے بول تو ہے، چلنے کا یقین بھی ہو. اب تک 100% یقین کوئی نہیں، اللہ میرے ساتھ. موت اور حیات کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک. کئی واقعات کبھی چلی دنوں میں چلے. 1 مہینے کے عرصے کے اندر موت کے منہ میں جھرنا نکالا. جو زندہ تھے وہ خالی وہ نظارے بھی دیکھ کے موت کے منہ میں چلے گئے. کوئی سمجھے نہیں، ارے کو کچھ بھی نہیں وقت آ رہا چلے گئے. تھوڑے لوگوں پیسے مارے مگر اللہ حیات رکھتا. کون سی مالک؟ اللہ. موت اور حیات کا مالک اللہ. عزت اور ذلت کا مالک اللہ. سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے کون؟ اللہ. اس یقین کو بنانا یہ خالی بول نہیں، اس کی ایک حقیقت ہے. اس کی ایک حقیقت ہے. سارے اپنی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مجھے بھی مل جائے، یہ یقین مجھے بھی مل جائے، یہ دولت مجھے بھی مل جائے. مگر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ تمنا اور دعاؤں سے ملنے والی چیز نہیں. یقین کا جو مایا ہے خالی بن جاؤ نہیں، اس کے پیچھے محنت ہے، اس کے پیچھے قربانی ہے، اس کے پیچھے مجاہدہ ہے، اس کے پیچھے نفس کے خلاف قدم کو اٹھانا ہے. جب جا کر یقین بنتا ہے. کریں گے بھائی سب چلے؟ کون کون کریں گے جی؟ سب جنے کریں گے. اسی بات کو سمجھایا اللہ نے، نبیوں کو بھیج کر سمجھایا. نبی جاؤ، ملک و مال سے نہیں ہوتا. نبی جاؤ، ملک و مال سے نہیں ہوتا، طاقت اور تعداد سے نہیں ہوتا، حکومت سے بھی نہیں ہوتا. پھر کس سے ہوتا؟ ایک اکیلے اللہ. نمرود پوری فوج کے ساتھ آ گیا، پوری فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا. ابراہیم علیہ السلام للکار کر بول رہا ہے، کہاں ہے تمہارے خدا، کہاں ہے تمہارے خدا، بلاؤ بلاؤ. پوری فوج، پوری طاقت، یہاں اکیلے نبی. مگر ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. وہ شکل ہے یا حقیقت ہے؟ مطمئن اے اللہ ٹھیک ہے نبی، ٹھیک ہم آپ کے ساتھ ہیں. پکار رہا، کہاں بھیجو، کہاں ہے، آؤ لو. نہیں تھا نبی، ایک ہماری فوج آ رہی، اس سے پہلے مقابلہ کرو. بولو کون ہے جی؟ کتنے ہتھیار ہوئی؟ گھوڑے، تلوار، سینا. پھر کیا ہے؟ مچھروں کی فوج. کون سی؟
مچھروں کی فوج آئی، ایسا آئی، آ کر جب ان کے اوپر حملہ کری، ایک ایک کے ناک میں جاتا مچھر اور دماغ پہ ڈب مارتا، مار کر دماغ پہ ڈب مارنے کی دیر ہے اس کا سر پھٹ کر باہر نکلتا۔ اب اس کا نمبر آیا، کس کا؟ نمرود کا۔ اس کو جو مقرر ہوا تھا جو مچھر، اس کو کیا بولتی فالو، اس کا پیچھا کیا۔ اب اس کا جب پیچھا کیا وہ بھاگ رہا اس کے محل میں چلا گیا، اس کی روم میں چل گیا۔ جب یہ بھی اس کا پیچھا کرتا اس کی ناک میں گردن لگ کیا بن گیا جی؟ اس کی خاطر کیا بولتی بڑے بزرگوں نے؟ لنگڑا مچھر۔ کس کا جی؟ نمرود کو جو کہا تھا لنگڑا۔ کیسا ہوا؟ ایسا ہوا، جاتے جاتے میں اب اس کو کئی کو اللہ نے ایک ہمیں پامڑی میں جوڑ تھا تو وہاں اجتماع میں گئے تھے تو وہاں نور کے ذمہ دار ساتھی بڑی اچھی بات بتائی، کئی کو اللہ نے اس کو دماغ کچھ سزا دیے، کئی کو حالانکہ کیا بھی دوسری شکل اختیار کر سکتے تھے، مگر اس لیے حضرت بتا رہے تھے اس کے دماغ کے اوپر اس کو بہت ناز تھا، اس کی پلاننگ، اس کا جو ریسرچ۔ حضرت فرماتے تھے بیان کے اندر بولے، بزرگ بولے، آج جس کی جو سائنس ہے اس کی دھول تک چھوٹا بھی نہیں پہنچی۔ نمرود کی جو دماغ تھا اس کی دماغ کی دھول میں چھوٹا بھی نہیں پہنچی۔ آج پوری دنیا کی سائنس اس میں سے انہوں نے 20 باتیں بتائی، کہتے ہیں 20، اس میں سے میں ایک چیز بتاؤں۔ ایک ہاؤس تھا، وہ بتا ایک ہاؤس تھا، اس ہاؤس کے اندر اگر 50 آدمی مل کر 50 قسم کا، یعنی کوئی دودھ ڈالا، کوئی شربت ڈالا، کوئی شہد ڈالا اور کوئی دوسری چیز ڈال کر سب ملا دیے۔ اب جب ملا کر جب وہ بولتا ہے کہ بھائی لو، اب لو بول کر جب ہے وہ لوٹا جب ڈبوتے دودھ والے کو دودھ ہی جاتا، دودھ والے کو شہد نہیں آتا، شہد ڈالا تو اسے شہد ہی جاتا، اس کے اس میں دودھ لے آتا ہے نا۔ اب ہے پریزنٹ کون کو 20 باتیں بتائیں، اس کے 20 باتیں کیسا دماغ۔ تو اور ایک بات بتائے، اس کے محل کے سامنے ایک درخت ایسا بنایا تھا جب لوگ اس کے ملنے کے لیے آتے، اگر 5 آدمی آتے تو 5 کی اس کی جگہ کھلتا، 10 آتے 10 کے ہوتا، 100 آتے 100 کے ہوتا، 500 آتے تو 500 کے ہوتا، پھر بن جاتے تو پھر ایک بن جاتا۔ ایسا دماغ کے اوپر اس کو ناز تھا، تو اللہ نے کیا کرے گی؟ بڑے دنیا بول دنوں کو کیا دے کو ڈال دیا، رکھ دے کو ڈال دے، اس کی رکھ کے اوپر ڈال دیا، سیدھا کیا دماغ کو ناز بہت تھا، بہت سے باتیں بتائے حضرت، بہت دن کی باتیں بتائے۔ اب کوئی بھی ملنے آتے تو کیا ہوتا جی؟ حضرت بات ہوتی پاؤں میں کیا ہے؟ چپل ہے، پہلے لو ہاتھ میں لینا، پھر دماغ، پھر مارنا، اب بولو کیا ہو؟ وہ مانے تو سکون ملتا، نہیں مانے تو مارتا رہتا۔ اللہ بتا دیے دیکھو ہماری طاقت کیسی ہے، دیکھنے کو ایک اکیلے نبی ہے مگر نبی کے ساتھ ہماری طاقت ہے، بڑی سی بڑی فوج کے سامنے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج کے لوگوں کے اوپر، آج کے لوگ اپنے دماغ کے اوپر ناز کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کون سا زمانہ، کون سے باتیں، کون سا زمانہ کون سے باتیں نہیں، ازل سے پہلے سے لے کر قیامت تک کیا ہے آج تک، اس وقت تک ہی باتیں کریں گی، ایک ہی بات، طے شدہ بات۔ اگر کامیابی چاہ رہے، اگر عزت چاہ رہے، اگر نجات چاہ رہے، اگر حفاظت چاہ رہے، اگر مدد چاہ رہے، ایک ہی بات، یقین کو پکا بنا لو۔ کس کو پکا بنا لو؟ یقین کو پکا بنا لو، بول کو نہیں، یقین کو۔ ہر حال میں کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی، اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی رب ہے، اللہ کے سوا نہ طاقت ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی قدرت ہے جی۔ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ مل کر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ جو طے ہے کوئی بدل نہیں سکتا، جو نہیں طے ہے وہ لا نہیں سکتا، کس کے حق میں ہے؟ اللہ کے حق میں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب والا انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اللہ کو اللہ کے بندوں سے بڑی نسبت، میرے بندے
کئی غلط یقین سے، میرے بندے کئی غلط تعلق سے، میرے بندے کوئی غلط راستے سے، میرے بندے کوئی غلط قدم سے اگر اس سے دور ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ناکام ہو جائے گی۔ کس نے نبیوں کو بھیجا اور نبی آتے گئے، ایک ہی بات بتاتے گئے، اے لوگوں اللہ کو سمجھو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو راضی کرو۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اس زمانے کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی کو گزار لیا اور ان باتوں کو یقین کر کر اپنی زندگی کو بدلا لیا، وہ چٹنی روٹی بھی کھا کر کامیاب ہو کے چلے گئے۔ فرعون کیسی حکومت رکھنے والا، فرعون شیطان بھی آیا، آ کر کہنے لگا واہ میں بھی نہیں بولا وہ جملہ، میں بھی نہیں بولا اور تو مجھ سے آگے نکل گیا، تو کیا بولا انا ربکم الاعلی، میں نے بولا اس سے بڑا جملہ، حالانکہ میں دھتکار دیا گیا، میں شیطان ہو گیا، اللہ کی نگاہ سے گر گیا، مگر میں ہی اللہ نے بولا تو اتنی بڑی بات بول دیا۔ حکومت کا غرور، نشہ، ایک نشہ ہوگا نہیں، ایک حضرت بتا رہے تھے بھائی 3 نشے ہوتے ہیں، کون سا جی؟ ایک شراب کا نشہ، ایک مال کا نشہ اور ایک عورت کا نشہ۔ شراب کا نشہ بھائی تھوڑی دیر میں اتر جاتا، عورت کا نشہ بھی تھوڑی دیر میں اتر جاتا، مگر مال کا نشہ ہو جی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا بتانا، موت کے جھٹکے بھی نہیں اتر رہا، ارے جا رہے کیلے ہیں چھوڑی میں جا کے بات تمہاری حالت، میری حالت کو کہیں دیکھ رہا ہے، اچھا سیزن چل رہا ہے، پہلے تو جا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ نشہ، یہ بھی ایک نشہ، اس کو بھی اتارنا ہے۔ اس راستے سے یہی کہا جاتا ہے بھائی یہ جو غفلت کے جو پردے دنیا میں چلتے پھرتے اور دنیا کے غلط ماحول سے جو غفلت کے پردے ہمارے ذہنوں کے اوپر پڑے ہیں، اس کو نکالنا ہے۔ اس حالت کے اندر خدا نخواستہ موت آ جائیں گی تو کیا حال ہوگا؟ بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑی دھوکے کی چکر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی فرعون بول رہا تھا، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام نبی، اب اللہ نے بولے اے نبی جاؤ فرعون کو دعوت دینے جاؤ، اور نبی کیا بولتی لکنت، اب لوگ اے اللہ وہ فرعون حکمران بادشاہ اور میں اکیلا نہیں نہیں جانا، اللہ میاں کیسا کروں اس کے مقابلے میں ہوں نبی جانا، کام کرو اللہ میاں میرے بھائی کو بھی نبی بناؤ اور میرے ساتھ بھی، ٹھیک ہے؟ اتنے کمزوری، اپنی کمزوری کو ظاہر کریں، کس کے مقابلے کوئی گھبراہٹ کو متاثر ہونا نہیں، نہ چیزوں سے، نہ شکلوں سے، نہ طاقت سے، نہ تعداد سے۔ ایمان والا کسی سے متاثر ہونا اس میں، اگر متاثر ہوا تو وہ ایمان کی علامت اس میں۔ ایمان والا تو صرف اعتماد سے متاثر ہونا، آج اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، کیا ہوگا کل کو؟ آج میری زندگی میں سے نبی کا طریقہ چھوٹ گیا، کل کو کیا ہوگا؟ چیزوں سے، شکلوں سے نہیں، دنیا سے نہیں، حالات سے نہیں، کسی سے نہیں، یہ سب نکالنے کے لیے انسان کی جو محنت، یہ سب کچرے کو نکالنے کے لیے اللہ نے کلمہ دیا۔ یہ تمہارے دل کے امراض، یہ تمہارے دلوں کے اندر کی جو کیا ہوتی کچرا، جو تمہارے دلوں کے اندر غلط یقین، اس کو پہلے دور کرو، اس کرنے کی محنت سے، اس کرنے والے یقین سے اس کو نکالو، پہلے نکالو، ساری چیزوں کو نکالو، اس کو نکالنا ہے۔ گئے متاثر، اللہ بولے ہم تمہارے ساتھ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، نہ اس کی طاقت سے متاثر ہونا، نہ اس کی حکومت سے متاثر ہونا، کسی چیز سے متاثر مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نبی کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہوتے ہیں۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی بات بتانے جا رہے ہیں، بندوں کی نہیں، اللہ کی بات۔ جب بھی بندہ جب اللہ کی بات بتاتا ہے، اللہ اس بندے سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔
زیادہ پسند کرتا ہے اس بندے کو جس بندے نے اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو بتایا. اس لیے قرآن کے اندر ہے، فضائل اعمال کے اندر ہے، اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف اس سے بہتر اس سے ہے جی. ساری باتوں میں لطف ہے، ایک اکیلے اللہ میں کوئی لطف نہیں. کسی نے بھی لے لو لطف اللہ کی ذات سے کوئی چیز کا لطف نہیں. براول برا بے نیاز ذات، براول برا بے نیاز ذات اللہ کی، کوئی قسم کا لطف اللہ میں انکار ہی نہیں کرتے. کسی معاملے میں لے لو نکال سکتے بھائی. ہاں جی ہمارے لیے پیچھے کیا ہو رہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑی دیر پہلے کیا ہو رہا نہیں بول سکتے. ساری حاجتیں ہم کو ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے بھائی، کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد نہیں. بے نیاز ذات ایک اکیلے اللہ. اللہ کرے اللہ کا وہ تعلق، اللہ کا وہ یقین اللہ ہمیں نصیب عطا فرمائے. پھر ان کے مقابلے میں نبی کرے. ایک وقت کا معاملہ ایسا آ گیا کہ کیوں طے کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ملک کے اندر اب ان کو پکڑنا ہے، اب ان کو ہمیں قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ اب ان کو سزا دینا ہے. ایسے ایسے منصوبے ایسے ایسے پلان بتایا. بات معلوم ہو گئی. اب ان کے ساتھیوں کو لے کر نبی نکلے. اب سامنے جب دیکھے تو کیا آیا جی؟ کیا آیا بھائی؟ دریا. اور پیچھے اور سامنے دریا. قوم کیا بول رہی؟ اے نبی سامنے بھی موت پیچھے بھی موت، کہاں آ گیا ہمیں؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں. کوئی کیا بولے بھائی؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اللہ میرے ساتھ. گھبرائے جی؟ قوم پوری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ میرے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو ہے کوئی دنیا کی طاقت اسے نقصان کر سکے؟ بولو بھائی. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو نقصان کر سکے؟ میرے ساتھ اللہ ہے. شکل دیکھنے کو آگے پیچھے موت ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اللہ میرے ساتھ ہے. بہت سے لوگ ابھی حال کے اندر چاشنبے کے اندر اس کی بڑی اونچی بات بتائی. ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہمارے چند ساتھیوں سے. بولے بھائی کیا ہوا؟ ایسی حالت میں اٹک گئے تھے، نیچے بھی موت اوپر بھی موت، کوئی سہارا نہیں. پھر تو کیا ایک ہی سہارا، بس اللہ 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 رٹ لگاتے تھے. گھر کے جتنے افراد تھے ان سب کو تاکید کرا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. پڑھو کلمہ. کسی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں. بھائی تو آ جا تو اللہ کو پکارو، بس اللہ کو پکارو. اللہ اللہ بولنے سے رات گزر گئی، اللہ کے بول کے اوپر اللہ کی مدد ایسا آئی، صحیح سلامت اللہ مجھے خدا دیا. موت کی شکل میں حیات کون دیا بھائی؟ اللہ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بول رہے ہیں بیوی کو، بول رہے ہیں ماں کو، بول رہے ہیں بچے کو، نہیں پریشان نہ کرو. اللہ ہے. اللہ کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب کیا کرو؟ شکل کیا ہے؟ موت کی. زبان کو بول کیا ہے؟ اللہ کی. کلمہ پڑھ رہے ہیں. پڑھتے اللہ کی ایسی مدد نہیں. ایسا ہی کھڑو کرے پانی کے اندر، اتنے پانی کے اندر، یہاں تک پانی کے اندر کھڑو کرے. رات ہوئی روتے ہوئے یاد کریں اللہ کو. کیسا تعلق کیا رہتا، اللہ کا نام لے رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی، پھر ہمیں رات گزرتی جاتی ہے. ہوتے صبح تک پھر پانی اتر گیا. پھر کس کا شکر ادا کرے؟ اللہ کا شکر. سبوں کے اپنوں سے ملاقات ہوئی ہماری، سبوں کرتے ہیں. کوئی اللہ کی ناشکری نہیں کرا. اللہ پریشان ہے، اللہ ہماری جانوں کو بچا لیا. ایک عورت یا ایک
ایک مسلمان کسی کی نفس کے اوپر یہ شکایت نہیں ہوئی، بس اللہ کا احسان ہے، اللہ ہماری جانوں کو بچا دیا، یہی ایمان ہے۔ حالات ہے، کچرا ہے، کچرا آیا چلے گیا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ صحیح سلامت رکھتا ہے۔ ایمان کی دلیل، ایمان کی پہچان اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا احسان، اللہ ہم کو جان بخش دیا، اللہ کا احسان، اللہ ہماری مدد کرا، اللہ کا احسان، اللہ نئی زندگی دیا۔ اللہ کا احسان کس نے بھائی؟ نہیں کس کا، تو ان کا اللہ کا۔ پھر کیا ہوا جی؟ اللہ کا حکم آیا، حکم کو دیکھے، نبی شکل کو صورت کو نہیں دیکھے، حکم کو دیکھے، اللہ بول رہے ہیں اے نبی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آسا ہے، اے نبی مارو پانی سے۔ حکم کو دیکھ رہے ہیں، کسی سے متاثر نہیں ہے، حالات سے متاثر نہیں ہے، حکم کو پورا کر رہے ہیں کہ فوراً پانی کے اوپر آسا تمہارے، تو پھر کیا ہوا جی؟ دریا تمہارے، پھر راستے کھلے، موت کی شکل میں حیات نکل رہی ہیں، نکل رہی ہیں، آگے کو نکل رہی ہیں، نکل رہی ہیں، نکل رہی ہیں، کسی کے لیے نجات اور کسی کے لیے عذاب۔ آگے جو نبی نکل رہے ہیں، قوم کو لے کر نکل رہے ہیں، اب یہ سمجھاتے تھے دیکھیں اب میں بھی اتروں گا، میں بھی چلوں گا، چلے۔ نبی اوپر گڈھے کو پہنچ گئے، نبی کنارے کو پہنچ گئے، پھر اللہ کا حکم آ گیا، کیا ہے جی؟ مل جا، ایک کے لیے راستہ، ایک کے لیے حیات، ایک کے لیے وہی راستہ موت کا گھاٹ بن گیا۔ اب اس وقت پکار رہا ہے، فرعون پکار رہا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام اب میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا جو اس وقت کا ایمان لانا مطلوب ہوتا ہے؟ موت کے فرشتے کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر اب بولے نہیں، اب نہیں۔ اس سے پہلے بتا رہے تھے دیکھ اللہ کو تسلیم کر لے، انکار کیا، دیکھ اللہ کی طاقت کو پہچان لے، انکار کیا، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں بولا۔ جب موت کا جھٹکا لگا، دیدے چھک لگے، سارا نظام سامنے آ گیا، فرشتوں کا نظام سامنے آ گیا، پورے پردے دنیا کے پھٹ گئے اور آخرت کے پردے کھل گئے، تو اس وقت بولا اب میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چلتی کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ نبیوں کی محنت تھی، ایک اکیلے اللہ کی دعوت تھی، یہ نبیوں کی محنت تھی اللہ کے بندوں کو بچانے کی، یہ نبیوں کی محنت تھی ایمان کو اور خدا کی ذات کو سمجھانے کی، یہ محنت تھی، یہ محنت اس لیے، یہ بات اس لیے بتائی گئی اور اس لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی، آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے کیا کون سی جی؟ لامحدود، کسی کا حق نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس لیے نبیوں کو بھیج کر اللہ نے ایمان کو بنایا، رسالت کو سمجھایا، نبی کے آخرت کو سمجھایا۔ اے نبی آپ تکلیف اٹھائے، ٹھیک ہے، آپ پتھر کھائے، ٹھیک ہے، آپ ہمیں در بدر ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ بہت تکلیفوں کو جھیلے، ٹھیک ہے، مگر میرے بندے جہنم میں جانا مجھے پسند نہیں۔ ان کی لامحدود زندگی کامیاب ہو جائے، اصل جو آنے والی زندگی ان کی کامیاب ہو جائے۔ بھائی ہم بھی چاہ رہے نہیں کہ کامیابی، بھائی ہم بھی چاہ رہے نہیں چاہ رہے، کون کون چاہ رہی ذرا بولو تو، سب سے نہیں چاہ رہی، سب سے نہیں سو نہیں، یہ آدمی ایسا نیمبو کا بین ڈال رہا ہے، لال کو گھر کو جا کر دعا کرنا لانا نارنیا بھائی ہونا ہاریا مسلمان ہاریا اللہ ادیا حضرت کیسا بھی دعا کرو حضرت کہیں کو بھی خیال نہیں حضرت نارنیا لوڈ کو کرنا تو سیزن اچھا ہے، ریٹ دبا کو ہے نارنیا اچھا کرنا ہے، نارنیا کی ٹھیک ہے چلو جی دعا کرتی ہوں، بعض اسی جگہ پہ کیا ہے جی، کیا ہے وہ ہے سمجھنا رکھا ہے، دعائیں کرائے، ہوتا مسئلہ حل۔ میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں، حیدرآباد کی بس میں بیٹھ کو ہے نہیں، بنگلور کی بس میں بیٹھ کو دعا کرا، دیوت صاحب ہمارے بڑے نے بھی دعا کر لی، میں بھی دعا کرتا ہوں، میری بھی تمنا ہے ایسا بھی ہمارے کو حیدرآباد پہنچانا۔ کون سی بس میں؟ بنگلور کی،
سمندر ہے ابھی کیا دن میں کچھ کچھ کئی پورے بنگلور کی بس خالی تھی وہ بند کرا. ارے وہ بس کہیں نہیں کرا, نہیں جی گروپ نہیں کیا نہیں کرا, ارے دیوانے ہیں. ارے کئی پورے دین کو نہیں کرا. اب بات صبح کی نماز بہت بھی اثر کیا کہاں ہوتا, ایک ٹائم دکان میں گیا تو رات کو آج میل کی کہاں ہوتا. ارے دیوانے بنگلور کی بس ہوتا بھائی. تمنا یا دعائیں کی نہیں, محنت, رخ کو بدلنا پڑے گا. کس کو رخ کو بدلنا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں بولا تم جب بدلنے کی نیت کرو گے, تم جب بدلنے کی ارادہ کرو گے, تم جب بدلنے کی کوشش کرو گے, ہم بھی تم کو بدلیں گے. جب تمہارے دل میں ہی نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں ہے. ہماری ساتھ تو بے نیاز بات, تم ہمارے دل کے تم ہوتا دو, ہم نہیں. سب بدلیں گے بھائی. 4 مہینے کون کون چلتی جلدی بولو گا ٹھیک ہے نہیں لو رخا لے لینا ہو میرے اتنے ہیں بیٹھے رخا بدلاؤ ہوگی تو بدلاؤ ہوگی. رخا پوچھتے دے رہا کرو پکا ارادہ کریے. مومن کا ارادہ معمولی نہیں. ارے کس چیز کے بارے میں بدلنے کی نیت کریں, کس چیز کے بارے میں بدلنے کا ارادہ کریں. اللہ کے دین کو سیکھنے کے بارے میں. اللہ کا دین ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی طاقت, ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی چیز اگر کوئی دنیا میں ہے تو صرف اللہ کا دین ہے. پیدائش سے لے کر جنت میں جانے تک کے لیے اس کو جتنے بھی ضرورتیں پیش آئیں گے ان سب کو پورا کرنے والی چیز ایک اکیلے اللہ کے دین میں ہی ہے بھائی. دوسروں میں اس دین کو سیکھنے کے لیے نیت کرنا ہے, اس دین کو سیکھنے کے لیے زندگیوں کو بدلنا ہے, اس دین کو سیکھنے کے لیے اوقات کو نکالنا ہے. یہ اللہ کا دیا جان, یہ اللہ کا دیا مال کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو سیکھیں گے, اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلائیں گے, اللہ کے دین کے اوپر چلیں گے, اس لیے دیا کریں گے. سمجھے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ سلسلہ نبی آئے بولے آخرت کی لامحدود زندگی ہے, لامحدود زندگی کی تیاری کا ایک موقع ہے. اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا کل کیا بولے جی انسان جب موت کا جھٹکا لگتا اس وقت فرشتے 2 قدم کو رہنے والے بیوی بچے نظر نہیں آئیں گے, ہزاروں میل سے آنے والا فرشتہ نظر آئے گا. اس وقت بندہ کیا ہوتا جی اے اللہ دیکھ لیا. اب بولو بھائی ترجمہ کیا ہے؟ دیکھ لیا, اب مجھے سمجھ میں آ گیا. کیا ہے؟ اب دیکھ لیا, اب مجھے سمجھ میں آ گیا. اللہ ایک موقع دے, اب میں زندگی میں جاؤں گا, پل جھپکنے کی برابر بھی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو اللہ کیا بولے کلا نہیں, موقع تھا, ہاتھ سے گما لیا. ایک موقع تھا, ہاتھ سے نکل گئے. کلا نہیں, موقع لا دیا ہے ہماری کو زندگی کا, لامحدود زندگی, ایسی زندگی جس کے اندر کبھی موت نہیں, ایسی زندگی جس کے اندر کبھی بڑھاپا نہیں, ایسی زندگی جس کے اندر اگر اللہ نے اللہ کو راضی کر ایمان کی حالت میں اگر کوئی مر گیا اللہ اس کو ایسی جنت دے گا, اس کے اندر کیسی خوشیاں, اس کے اندر کیسی نعمتیں, اس کے اندر کیسی زندگی, اس کے اندر کیسی جوانی, اس کے اندر کیسی طاقت اس کو اللہ دے گا. وہ کس کی بنیاد پر جی؟ اس ایمان کی, اس دین کو سیکھنے کی بنیاد پر. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ محنت چلی اور اس محنت کا خلاصہ یہ ہوا کہ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نے دین دیا, اور جب دین آیا تو دین کی محنت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک ماحول بنایا, جس ماحول کی ہے لوگ دین پر چلنے والے بنے. نبی آتے, محنت کرتے, ماحول بنتا اور لوگ اللہ سے تعلق جوڑتے, لوگوں کی زندگی امن چین سکون کے ساتھ گزرتی. پھر نبی جاتے, وہ ماحول پھٹ جاتا, وہ محنت ختم ہو جاتی, پھر لوگوں کا تعلق اللہ سے دور ہو جاتا. پھر بے حیائی, پھر بے دینی, نافرمانیاں, نفسانیات, خواہشات پھر پیدا ہو جاتے. پھر اللہ نبی کو بھیجتے, پھر محنت کرتے, ان کے حکموں کو بتاتے. یہ سلسلہ چلا. مگر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ, ان دونوں کے بیچ کے زمانے کے اندر ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ بھائی
300 سال یا 3500 سال کا فاصلہ ہوا، ان فاصلوں کے اندر امت انسانیت اللہ سے اتنی دوری ہو گئی، اتنی دوری ہو گئی، ان دوران کے اندر کوئی نبی آئے نہیں، اتنی دوری ہو گئی کہ یہ انسان بت پرستی کرنے والا، یہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی بچوں کو غلط کرنے والا، یہ انسان لوگ ان کو بارڈر کر دیتے، گاؤں کے اندر بارڈر لگا دیتے تھے، یہ لوگ ہمارے گاؤں میں نہیں آنا، کیوں؟ ان کے اندر اتنی درندہ ہے اور ان کے اندر اتنی انسانیت گری ہوئی ہے، یہ نہ کوئی حلال کو حرام کو جانتے ہیں، یہ انسانوں کو پہچانتے بھی نہیں، غریب کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یتیم کو کھا لیتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی گراوٹ نہیں، انسانیت ان کے اندر سے نکلی، یہ انسان ہمارے ملک میں آنے کے قابل نہیں، مگر ان کے درمیان کون آئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہی بات کو لے کر آئے، کون سی بات کو لے کر آئے؟ جس بات کو لے کر نبیوں آئے تھے، پھر وہی بات کو لے کر آئے، اے لوگو اللہ کو پہچانو، اللہ کو رب مانو، اللہ ہی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کو مانو۔ اب اسی بات کو لوگوں کے درمیان محنت کر سمجھائے، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے ساتھ 3 باتیں دیا، ہمارے نبی کے ساتھ 4 باتیں دیا، کہتے بھائی 4، سارے نبیوں کے ساتھ 3 باتیں کیا؟ ایک تو توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت، مگر ہمارے نبی کے ساتھ وہ 3 باتوں کے ساتھ ایکسٹرا اور ایک بات تھی کہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ نے دعوت دی۔ پچھلی قوموں کو کسی کی دعوت کا کام نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانا تھا تو بولے اے اللہ میں فرعون کے پاس میرے بھائی کو، بولے ارے وہ تو تمہارا بھائی ہے، وہ نبی نہیں ہوتا، اللہ نبی بنا دے۔ کسی کے پاس جا کر نبی کی بات، اللہ کی بات کو بتانا ان نبیوں کا کام ہوا کرتا تھا، بھائی کو نبی بنا کر بھیجے، ساتھی بنا کر نہیں۔ مگر ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے باتوں کے ساتھ اور ایک بات کی ہے، اے نبی جی تم جنانا بھی ہے، تمہارے طریقوں کو بتلانا بھی ہے، آخرت کو سمجھانا بھی ہے، اور دوسری سب سے بڑا جو انعام تمہاری امت پر اور تمہارے ذریعے ہم نے وہ دیا ہے دعوت کا وہ مبارک کام، نبیوں کے بعد جو کرتے ہیں نبیوں والا کام، وہ تمہاری امت کو ہم نے دیا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان کے اندر داخل ہوتے ہی پوچھے، کیا بولے بھائی اسلام لاتے کیا بولے جی میرا کام کیا ہے؟ بولے میں جو کام کرتا ہوں وہی تمہارا کام ہے۔ فوراً گئے، صبح سے شام تک محنت کرے، 5-6 آدمی کو لائے اور وہ بھی اسلام کے اندر داخل کرائے۔ سب صحابہ جیسا ایمان لاتے، پوچھتے کہ اب میرا کام کیا؟ وہی کام جو کام میں کروں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صرف ہم کو عبادت کے لیے نہیں، صرف ہم کو ہمیں ایمان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کے ساتھ ساتھ اعمال کے ساتھ ساتھ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دعوت کا کام کا کرنا، سب سے بڑی ذمہ داری، اس امت کی سب سے بڑی ذمہ داری دعوت کا کام کا کرنا۔ کیوں کرنا؟ اس لیے کرنا دعوت کے ذریعے ہی ایمان بنتا، اس لیے کرنا بھی دعوت کا کام۔ وہ زمانے میں نبی تھے، یہ زمانے میں دعوت تھے، اس زمانے میں کون تھے جی؟ نبی تھے، لوگوں کے ہر چیز کو، لوگوں کے دلوں کی ہر بات کو نکالتے تھے، نبی تھے۔ جس زمانے میں دعوت کا کام ہے، اس کام کے ذریعے سے اس دل کے کچرے کو نکالا جاتا ہے، نبی نہیں، نبی والا کام ہے یہ کرنے والے کا ہیرا ہے، اس کی جو جس کی قدر کر لے گا اللہ اس کی نجات کر لے گا، یہ کام ہے۔ اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بنیادی چیز اس کے ایمان کو بنائیں گے۔ کیا بنیں گے بھائی؟ ہونا نہیں ہونا، بننا کس کو بننا ضروری ہے؟ سب کو بننا اچھی بات، ایمان۔ اس لیے بولتے ہیں بزرگان دین، بھائی گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں تعلیم میں بیٹھو، دین کے باتوں کو خوب سنو، بار بار۔ ابھی ہندوستان کا جوڑ ہوا، وہاں بھی بولیں بھائی بنجر بستیوں میں محنت کرو، مسجد والی جماعتوں کو مضبوط کرو، اور اللہ کا دیا جان مال کو خوب خرچ کر کر اللہ کے راستے میں خوب نکلو، تعلیم کو زندہ کرو۔ اسی فضائل اعمال کی باتیں بتاتا ہوں، ہم ضروری نہیں سمجھے، اگر ضروری سمجھتے ہم دنیا کی گری پڑی چیزوں کو ضروری سمجھیں، مگر ایمان کا بنانا اس کا ضروری نہیں سمجھے، حالانکہ سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان کا بنانا۔
ایمان کا بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے. کس لیے؟ اب بتا. ایک اسی فضائل اعمال کے اندر فضائل ذکر میں کلمے کا جو باپ ہے اس کے اندر ہے کلمہ کیا ہے. ایک آدمی کا انتقال ہونا، آج اس بات میں بیٹھنے والے بولے کہ مجھے کلمہ پڑھو. بات تو ہو رہی ہے کلمہ جب پڑھنے جاتا تالا پڑ جاتا. کلمہ جب پڑھنے جاتا تالا پڑ جاتا، نہیں نکلتا. بھائی کلمہ پڑھ، نہیں نکل رہا. کلمہ پڑھ، نہیں نکل رہا. کیا حالت ہوتی ہے اوپر سے ذرا سن. کے ساتھ یاد دلانے کلمہ نہیں نکل رہا. کیا نکل رہی؟ آنسو نکل رہی. ایسے آنسو نکل رہی، دکھ بھرے آنسو نکل رہے، پسینے پر پسینہ آنسو نکل رہی ہیں. لاچار مجبور پر پڑا ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. معمولی چیز نہیں موت کے وقت کلمہ نکلنا. یہ محنت کا خلاصہ یہ ہے موت پہ کلمہ نکل جائے، معمولی چیز نہیں. ایک آدمی کنڈکٹر کی ڈیوٹی کرے، دوسروں کی بھی کیا یوں رکھا تو انہیں ڈبل ڈیوٹی کر لیا. کون؟ کنڈکٹر مسلمان تھا بیچارا. کنڈکٹر ڈبل ڈیوٹی کر لیا. کیسے ڈیوٹی بھائی؟ ڈبل ڈیوٹی کر لیا. رات کو سو گیا، ڈبل ڈیوٹی کر لیا بیچارا، رات کو سو گیا. کیا بولتا بھائی ابو؟ تو کیا بولتا جی؟ کیا بولتا؟ بچے چمک کو اٹھے، اماں کے پاس گئے، اماں اماں ابا کیا بولتے تم بھی تو کیا بولتے؟ ٹکٹ 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 ٹکٹ. ارے ارے تیری ڈبل ڈیوٹی کری بات تو بھی سو جا. کیا بھی میں نے وہ ذرا زیادہ کام کرتے نا ویسے بولتی ہوں. لان ڈرائیور لان جاتے ہیں، ڈرائیور اکثر لان ڈیوٹیاں نہیں جاتی. آپ کو بولتے ہیں ہمیں ذرا زیادہ یہ پٹی کو جاتی ہو ہمارے منڈل میں ڈرائیور سے زیادہ کیا جی پہلے کتنے نہیں سب میں نے ڈیوٹی کرتا ہوں کسی سے کیسا جاتا ہے وہاں سے بھائی قریب کرایہ لگتے تو قریب آپ بھائی کرتے. اب انہوں بھی سو گئے. آپ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ رائٹ ٹو لیفٹ، رائٹ لیفٹ ٹو لیفٹ، ہوا دے ہوا دے. نہیں میں ووٹ بولے تھے میں نے کیا بولے تھے؟ میں نے ووٹ بولے تھے ارے تین میں چمک کو کے الگ لگے بولے. اثر ہو رہا ہے. ایک جگہ ٹیچر بڑے شکشت ہیں کلاس کے اندر، بڑے ہمیں بھی کالج بڑے ہوتے ہیں یعنی شکشت ہے. ذرا دے جاتا کمنگ اسٹینڈ اپ آن دا بینچ. کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جانا. سیٹ کو بیٹھ جانا. اب ان کی سو گئے. کیا ہوتی بھائی؟ کیا ہوتی یاد ہو؟ انہوں بھی سو گئے. اب انہوں کیا بول رہے ہیں رات کو؟ کمنگ اسٹینڈ کمنگ
کو زندہ کریں گے؟ کریں گے بھائی؟ تعلیم کی برکت سے گھر کی بے حیائی بے دینی دور ہو جاتی، پکی بات۔ نور اللہ قادری مول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے اس وقت ایک گھر کی بڑی پنچایت تھی، حضرت کے پاس آئے وہ خاندان والے، بیان حضرت ایسے ایسا گھر میں ہوتی تمہیں آپ کو کیا ہے اس فیصلے کرنا، تو حضرت بولے ٹھیک ہے آتا ہوں، اور آپ نے ایک کام کرو کہ گھر میں یہ تعلیم شروع کرو۔ نہیں حضرت ٹینشن ہو، ٹھیک ہے کہ گھر میں تعلیم شروع کرو، شروع کرے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ جو دلاں ٹوٹے تھے وہ دلاں مل گئے۔ چند دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد یا پھر وہ لوگ آئے، بھائی کیا چل رہا ہے؟ نہیں حضرت الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ حضرت آپ جو کتاب دی فضائل اعمال اس کو لے جا کر میں گھر میں تعلیم شروع کرے، اور جیسا ہی تعلیم شروع کریں گے ہمارے دلوں کی کایا بدل گئی، ہمارے دلوں کا رخ بدل گیا، احساس ہو گیا ہم کو یہ دنیا چھوڑنے والی چیز ہے۔ اس دنیا کے خاطر لڑنا، ایک پولیس زمین کے خاطر کہ یہ دیوار ادھر بننا، یہ دیوار ادھر بننا، نہیں حضرت بات سمجھ میں آ گئی۔ میں چھوٹا بھائی نے بڑے بھائی کو بولا نہیں تو بن لے، بڑا بھائی بول رہا نہیں تو بن لے، میں تو میں آ گیا، پہلے تمہارا ایسا ہے نہیں چھوڑا تو تیرے کو نہیں۔ حضرت اللہ کا احسان ہے اس تعلیم کی برکت سے دو دلان جڑ گئے، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑے بڑے مسئلے، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے مسئلوں کا حل گھر کی تعلیم ہے۔ کریں گے بھائی؟ بے پردہ عورت کے اندر پردہ آ جاتا ہے، بے نمازی کی زندگی میں نماز آ جاتی ہے، بچوں کی زندگی میں قرآن زندہ ہوتی ہے، گھر میں پردہ زندہ ہوتا ہے، حیا زندہ ہوتی ہے۔ کئی واقعات ہے، کئی واقعات۔ ایک بچی جس کی شادی ہو گئی ہمارے ادار پیٹ سے بند تھی، میں ان کے ساتھ 2-3 مرتبہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، جب بتائی واقعہ بہت بہترین بات مجھے تعلیم کی فضائی۔ بچی کی شادی ہو گئی، حالانکہ بچی ایسا سمجھے کرنے کی تھی، شادی ہو گئی تو کھڑیا کو چل گئی، کھڑیا کے بندر علاقے میں نکاح ہو گیا، مقدر میں ہے ہو گیا، چلے گئے۔ ایک دن گزرا ہے، 2 دن گزرا ہے، میاں سے پوچھی کہ بھائی تمہارے گاؤں میں مسجد ہے؟ بولے ہاں مسجد ہے۔ میں یہاں 2 دن کی ہوں، اذان کی آواز نہیں آ رہی۔ تو شوہر خاموش ہو گیا، بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہماری مسجد ویران ہے، تالا پڑا۔ مسجد تالا پڑا؟ ہاں ویران ہے۔ کتنے گھر ہے؟ ہمارے خلیے کے اندر 8-10 گھر ہے۔ اوہ اور مسجد تالا۔ اب بچی کے اندر فکر تاری ہوگی، کیا تاری ہوگی بھائی؟ فکر، کیسا کرے؟ کیوں؟ بچی کا گھرانہ دیندار گھرانہ، اور بچی کی تربیت تعلیم سے ہوتی ہے، تعلیم سے ہوتی ہے۔ مزاج بنیا، تعلیم سے کیا بنیا؟ مزاج بنتا، مزاج دعوت کا مزاج بنیا۔ اب یہ ساتھ آ گیا، میں جس گاؤں میں ہوں اس گاؤں میں مسجد ہونے کے باوجود اذانیں ہوتی ہے، کیا کرنا؟ میاں کو بولی یہ کام کرو، یہاں کتنے ہیں گھرانے، اتنے گھرانوں کے تم محنت پھر کر ان کے مرد حضرات کو بولو کہ ان کے عورتوں کو یہاں دو۔ وہ میاں جا تو وہ گھرانے والوں کو بولا، وہ گھر والے ہیں تعجب میں پڑے گاؤں کے لوگ، ہاں عارف کو دیکھ کر ہمیں جانا، عارف کو بلا رہی ہے، تو یہ کیا نئی بات ہے؟ ٹھیک ہے بول تو پورے گاؤں والے جمع ہو گئے۔ فکر کیا چیز تھی؟ فکر کریں گے بھائی، یہ فکر پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، کہاں تھی؟ اپنی ذات سے شروع کرو۔ یا اللہ جس ذمہ داری کے لیے تم مجھے پیدا کیا ہے، آج میں وہ ذمہ داری پورا نہیں کروں، خدا نہ خاصہ ایسی حالت میں اب موت آ جائے تو کل تک کیا جواب ہے؟ یہ جو مرکز ہے، یہ جو ہماری جامع مسجد ہے، یہ فکر، یہ احساس دلانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ احساس ایسا نہیں کہ بھائی بیان ہو گیا اور جی آئے تھے پھر ایسا ہوتا ہے، نہیں، کچھ لے کے جائیں یہاں سے، اور آئندہ دعوت کا کام اللہ نے اتنا آسان کیا ہے، دعوت کا کام اللہ نے اتنا آسان ہر مسلمان غریب سے غریب بھی کر سکتا ہے۔ کہیں نہ بھائی وہ کیا اپنا اتوار کو مرکز پر آتے آتے کیا دوستوں کو نہیں بول سکتے؟ اور جی نہیں بول سکتے،
जो बोल, तुम्हें एक बार, 2 बार, 3 बार बोलो, चौथे बार नहीं आ गया। पहले हमारा हल्का नालवन, इदरीस, नालवन, शकीलबाग सब मिलको बहुत बड़ा, हमें पूरे लोग काले करी मस्जिद में जुड़ते थे। काले करी मस्जिद में जुड़ को क्या करते थे मालूम? जुड़ को ईश्वर की मेहनत पूरे बढ़ जाते थे, पूरे हल्कों, पूरे हमारा जितने मस्जिद है इधर के साथ उधर, उधर के साथ इधर। कब तक मेहनत? एक सुबह की नमाज से वहां जुड़कर मसला होता, 2 साथी इधर चल जाना, इधर चल जाना, इधर चल जाना। ये तो ऐसी दावत। कब जाते थे घर को खाने? 11 बजे, 10 बजे। पुराने साथियों को मालूम, चेहरे उतर जाते थे। जब शाम होती तो उसका असर देखते थे, नए चेहरे मस्जिद के अंदर आते थे, जिंदगियां बदल गए। हमें भी आते आते किसी अल्लाह के बंदे को भाई चल, नहीं बोल सकते भाई मैं चल करिए भाई। अब वो बच्ची को फिक्र तारी हो गई कि किस तरह करूं कि औरतों को बुलाइए, घुमा मैं भी तुम भी अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी, मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। हम सब मुसलमान हैं, हम कलमे को, दीन को सीखना है, ईमान को सीखना है। अगर ऐसा ही हमारी जिंदगी हो रही है तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह की नियामतों के बारे में अल्लाह पूछेगा तो हमें क्या जवाब देंगे? अब बच्ची फिक्र की बात करेंगे। फिक्र वाले की बात कैसा नहीं, दिल पर असर होती है। लोग वो औरतों का असर हुई, क्या करना है क्या नहीं। अब तुम्हें बोलो तुम्हारे मर्द हजरात कौन कौन ऐसा, वो गाँव के अंदर एक बुजुर्ग है, उनको मैं चिट्ठी लिखती हूँ, हालांकि उनके बाप, मैं उनको चिट्ठी लिखती हूँ, तुम्हारे घर वालों को मैं ये चिट्ठी देती हूँ, उनको ले को 10-15 जने तैयार होना है, चिट्ठी ले को वहाँ वो बुजुर्ग को मस्जिद में ऐसा मिलती, उनको ले जाकर बताना मेरे मियाँ भी आती, ये चिट्ठी ले जाना। अच्छी बात है। तश्कील हो गई 3 दिन। बच्ची बाप को कहती थी, बाप ये गाँव की ये हालत है, ये गाँव में अजानें होती, ये गाँव में नमाज नहीं होती, बा ये गाँव में 10-15 घरा है, यहाँ के हालात ऐसे हैं, इनको है तुम्हें तालीम तरबियत करके बा, इनको है अजान नमाज दीन सिखाकर भेजोगा। 3 दिन है गए, बच्ची ये चिट्ठी मियाँ को देकर भेजी और वो चिट्ठी पढ़कर है उनके अब्बा उस जमात की, वो साथियों की इतनी नुसरत करे और कलमा सिखाए, रसूल सिखाए, नमाज सिखाए, सूरे सिखाए। 3 दिन के अंदर उनकी तालीम तरबियत करके भेजी। जमात वापस हुई। अब कहाँ जाती थी वो? कहाँ जाती भाई? अब वो घर को फिर कहाँ? सीधा मस्जिद। जब एहसास हुआ अरे मस्जिद ताला और मस्जिद के अंदर इतनी वीरान, फौरन खोले, कचरे की झाड़े सब करे, हौज में पानी भरे। हमें भी, हमारे भी 3 दिन के जमाते जाते कईयों खरीदे। अब भी इसके खातिर भाई सब इजादा करो, हर महीना पाबंदी के साथ हम सब 3 दिन लगेंगे भाई। अभी हमारे मंडल के अंदर कईयों खरीदे है, बंदर है, जुम्मा की नमाज नहीं हो रही है, बंदर है, मुसलमान है। ये किसकी गफलत? ये हमारी दुनिया की मजबूरी में रहने की वजह से आज वो लोग दीन से दूर हो गए। वो घर को आए, आकर मस्जिद को आए, मस्जिद को आकर साफ सफाई करे, पूरा साफ सफाई करे। करने के बाद पहला काम क्या करेगी? पानी ही सुबह का डाले, साफ सफाई करे। जोहर का वक्त आ गया, क्या करे? अजान दिए। जैसा ही अजान देना था तो सब लोग मस्जिद को आए। क्या हो गया, क्या हो गया? मस्जिद को आकर देख के आता हूँ, चलो भाई नमाज की तैयारी, नमाज पढ़े। घरों को गए, हम बोले थे, हजरत बोले थे, क्या बोले थे? घरों को जाकर भी ये बात को बताना कि घर के औरतों को बोलना कि भाई नमाज पढ़ो, घर के औरतों को बोलना कि भाई तालीम करो, घर के औरतों को बोलना कि पता करो। ये बातें हाँ अल्लाह के रास्ते में सीखे, आकर घर वालों को भी बोले। अब बोलने के साथ उनमें भी फिक्र आ गई। एक बच्ची की फिक्र से उस गाँव के अंदर मस्जिद में अज़ान और नमाज जिंदा हो गई। कौन सी बरकत दी है? घर की तालीम की बरकत। करेंगे भाई हमें भी सब साथी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने हमारे चौथा काम जो दिया है, जो चौथा काम जो हमारे नबी को दिया है, वो है दावत का काम। तो मैं ये बात बता रहा था कि कलमे का निकलना कोई आसान चीज नहीं। इसको कलमा नहीं, हाँ बोला, हाँ मुझे अब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? हाँ मेरा कपड़ों का कारोबार, मेरा कपड़ों का कारोबार, उसको हमें खरीदने के लिए औरतें आई थे। उसमें एक औरत खूबसूरत थी, मैं उसको देखा, मैं देखा 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा और 1 मरतबा देखा। अब मुझे पता चला मुझसे कलमा नहीं निकल रहा।
پڑھو اس کتاب کے اندر اس واقعے کو ہے. اتنی نازک چیز ایمان، نظر کی بھی اگر حفاظت نہیں کریں گے کب نکل جاتا نہیں معلوم. کل جان میں اس کا اثر پہنچ رہا موت کو ہے. نظر، یہ نظر نبی آئے سارے نبیوں کی محنت اس نظر کے دھوکے سے نکالنے کے لیے نہیں. تیری نفسانیت والی چیزوں سے ہٹ، ایک اللہ کے رب کے حکم کو تیرے نفس کے اوپر غالب کر. دنیا کی کوئی طاقت نفس کو جھکا نہیں سکتی سوائے خدا کی قدرت کے، سوائے خدا کے خوف کے. اللہ کا خوف جس بندے کے اندر آ جاتا ہے اس کا نفس وہاں گھٹنے ٹیک دیتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے صحابہ کرام کو. ایسے ایسے معاملے چلے. 3 ساتھی تھے، ایک غار کے اندر پھنس گئے، مگر ہوا ان کے اعمال ان کو نجات دلائے، ان کے اعمال ان کو ہدایت ملی، ان کے اعمال سے نئی زندگی ملی. 3 جنے دعا کریں. اب موت کے منہ میں ہے. میں بولا نہیں اللہ اللہ بولے ایسا ہی بولے بھائی تیرا کوئی نیک عمل ہے؟ ہاں میرا بھی نیک عمل ہے، ایک عمل ہے. وہ بولا اگر اللہ کے پاس قابل قبول ہے اللہ نے اس عمل کو سامنے رکھ کر دعا کر، اگر اللہ قبول کر لے آج یہاں کی اس پریشانی سے دور ہو جائے گی. دعا کرے یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے، مگر میں جب گھر کو آیا میرا کام کرنے تھے بغیر میرے ماں باپ کو کھلائے تھے، میرے بچوں کی نہیں دیتا، مگر میرے آنے میں ذرا دیری ہو گئی، میرے ماں باپ کے انشان لگ گئے. مگر میں جو چیز ماں باپ کو کھلانا تھا وہ لے کر ایسا ہی کھڑا ہوا. جب تک میری ماں کے آنکھ نہیں کھلے، جب تک میرے ماں باپ کے آنکھ نہیں کھلے میں میرے 20 بچوں کو نہیں دیا، وہ بھوکے سو گئے. مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میری ماں باپ کے آنکھ کھلتے ہی سامنے میں کھڑو کے تھا. بولے بیٹا کیا؟ اماں یہ تمہارے لیے آج کھائیں. بیٹا کب سے؟ اماں بولتے ارے میری ماں کو دیا، ماں کھائے. پھر میرے 20 بچوں نے اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے کیا ہم کسی کے لیے، اگر تیرے پاس یہ عمل قابل قبول ہے یا اللہ یہ پریشانی سے بچا لے. راستہ کھلا، اتنا نہیں کھلا جتنا نکل سکتے. ماں اللہ حفاظت فرمائے. ماں کی خدمت سب سے بڑی خدمت. اللہ اس کے رسول کے بعد کس کا درجہ ہے جی؟ ماں باپ کا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اچھا اور بھائی تمہیں دعا اللہ ایک مزدور محنت کرا تھا، چلے گیا، پورے پیسے لے لیا، آیا عرصے کے بعد آیا. اب بولے بھائی میری مزدوری، بولے یہ جو ریوڑ، یہ جو بکریوں کا اتنا ہو رہا ہے جو ریوڑ دکھ رہا ہے یہ سب تیرا ہے. ہاں بھائی میری 10 روپئے کی مزدوری اتنا پیسہ ہوتا نہیں یہ تیرا ہے. کیسا دیکھ تیرے 10 روپئے تھے تو میں ایک چیز خریدا، خریدنے کے بعد انڈا خریدا، پھر اس کے بعد بٹھایا تو مرغی ہوئی، مرغی کے بعد ایسا وہ بیچا، بکری لیا، بکریوں سے بچے لیے، بچوں سے اتنا بڑا ریوڑ ہوا، یہ سب تیرا ہے. یا اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے کام کروں. اگر چاہتا تو اس بینک میں 10 روپئے دے کے بھیجا دیتا، مگر اتنا بڑا لاکھوں کا ریوڑ میں اس کا حق تھا، میں اس کو دے دیا. یا اللہ تیری رضا کے لیے اے اللہ یہ عمل تیرے پاس اگر قابل قبول ہے مالک کو ہمارے لیے راستے کھول دے. مگر اتنا نہیں کھلا کہ آدمی نکل سکتا. پھر اور ایک ساتھی بھائی اب تمہارا نمبر، ان کی دعا سے. اب دیکھو اصل بات بتا رہا ہوں. اب دیکھو اے اللہ میں ایک کارخانہ چلاتا اور میرے کارخانے میں عورتیں بھی کام کرتے تھے، اس میں ایک بچی کے اوپر ہمارے رشتے داری تھی، یا اس بچی کے اوپر میں عاشق ہو گیا تھا، بہت چاہتا تھا. مگر اس کے ماں باپ بیمار ہو گئے، وہ بچی آئی میرے کو ان کے ماں باپ کی دوا کے لیے پوچھی تو میں بولا تو میری ضرورت کو پوری کر، میں تیرے کو دوا کے پیسے دوں گا. انہوں بولی اچھا تو دوا کے پیسے دے دے، میں ماں باپ کو دوا دے کے آ جاؤں گی. وہ ماں باپ کو جا کے دوا دے دی اور آ گئی. اب آنے کے بعد بولی ٹھیک ہے تو تیری ضرورت پورا کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک بولے سارے کھڑکیاں بند کر دیا. ہاں بند کر دیا. دیکھ ہاں بند کر دیا. دیکھ ایک کھڑکی کھلی ہے تو وہ کون سی؟ یہ دیکھ اوپر والا دیکھ رہا. کون دیکھ رہا؟ اوپر والا دیکھ رہا. وہ کھڑکی کو بند لے اور تو جو چاہتا ہے وہ کر لے. اوپر والا جیسا ہی اس بچی
بچی کے زبان سے نکلنا تھا، میرے جسم کے اوپر بجلیاں گر گئے. فوراً کہا اے بچی تو نکل جا، ہم فوراً نکل جا، تیرا خوف مجھ پہ طاری ہو گیا، تیرا خوف مجھ پہ طاری ہو گیا، اور اس بچی کو نکال لیا. اے اللہ صرف واحد تیری رضا کے لیے اس عمل کو اگر تیرے پاس قابل قبول ہے مالک اس موت کے راستے سے تو نکال دے. 70 ہٹ گیا، راستے سے نکل گئے. وہ خوف پیدا ہونا ہے دعوت کے راستے سے، وہ خوف مطلوب ہے اللہ کے پاس. وہ خوف اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بڑے بڑے صحابہ دنیا سے گزرے مگر مطمئن نہیں گزرے، روتے ہوئے گزرے. کیوں؟ وہ خوف تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی بڑی اونچی ہستی دنیا سے جا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں، کل کو کیا ہوگا. حضرت زبان سے بول رہے ہیں اتنی بڑی ہستی اللہ کا سلام جس کو دنیا میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمانے لگے میں سب کا حق ادا کر دیا مگر میرے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق ادا نہیں کر سکے. میرے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق ادا نہیں کر سکے. ایسے ہستی، ایسے صحابی، سارے انسانوں کا ایمان ایک طرف، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف، تو ان کا ایمان بھاری ہو جائے گا. ساری مسلمانوں کا، ساری انسانیت کا ایمان کے پہاڑ، جنت کے جتنے دروازے مرحبا مرحبا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرحبا ہمارے اندر سے گزرا تاکہ ہماری شان بڑھے. ایک مرتبہ جب کا واقعہ آ گیا سب کچھ لگا کو دے رہے. حضرت جبریل السلام آ گئے. اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ بھائی جبریل صاحب یہ کیا لباس پہنے؟ اللہ کے نبی صاحب میں نہیں آسمانی دنیا کے اوپر جتنے فرشتے ہیں ان سب نے بھی یہی لباس پہنا ہے جو آپ کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہنا. ٹاٹ کا لباس. کیا قربانی پسند آ گئی تھی. سلام بھیج دیے. ایسی بڑی اونچی ہستی، ایمان کے پہاڑ دنیا سے جا رہے ہیں. کاش میں بکری ہوتا، کاش میں جانور ہوتا، کاش میں درخت ہوتا، کاش میں یہ ہوتا. ارے بھائی ادھر کیا ہوا؟ ہاں کل کو میں کھڑے ہو کر میرے کو جواب دینا ہے اگر یہ جانور یا یہ درخت ہوتا یہ مٹی ہو جائیں گے. کون بول رہے؟ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں اس لیے بولتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی بڑی ہستی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمانے لگے اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا میرے بعد نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ایسی بڑی ہستی. ایک مرتبہ ہم نے ایک بزرگ کے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے بیان کریں کہ اللہ کے نبی انہوں بیان میں بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عورتیں آئی کچھ مسئلہ پوچھ رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے تو تھوڑی سی مسکراہٹ تھی. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، صحیح آنا تھا، سارے عورتیں خاموش ہو گئی. حضرت بیٹھے ہیں، پوچھے چلے گئے، خاموش ہیں. سلام کلام ہوا. بھائی کیا بات ہے آپ خاموش ہیں؟ اے نبی علیہ السلام میرے نہیں آنے سے پہلے کچھ بات کی تو عورتوں نے کچھ مسکراہٹ، میں جیسے ہی عادت خاموش ہو گئے. کیا میرا آنا ہوتا؟ بھائی کیا آپ ایسا سمجھ رہے؟ کیا یہ تو عورتیں اے عمر رضی اللہ عنہ تم جس راستے سے آتے ہیں تو دوسرے راستے سے شیطان بھاگتا ہے. یہ عورتیں خاموش رہنا کوئی بڑی بات نہیں. آؤ جہاں آپ ہیں وہاں شیطان. ایسی بڑی ہستی اپنے بیٹے کو بول رہی بیٹا یہ سر کو نیچے رکھ دے، یہ سر کو نیچے رکھ دے، یہ سر کو مٹی میں ملنا ہے، اس جسم کو مٹی میں نیچے رکھ دے. اس حالت میں اللہ راضی ہو جائے گا. اس وقت کی حالت کا اللہ دیکھ کر مجھ سے راضی ہو گئے، میری مغفرت سے لے کافی. اتنی بڑی ہستی. بڑے بڑے صحابہ دنیا کی گئے، کیسا گئے؟ روتے ہوئے گئے. بڑے بڑے صحابہ. میرے بھائیوں بزرگ دوستوں ایمان کی جو چیز ہے معمولی چیز نہیں. اس کے خاطر اس کے پیچھے فل محنت ہے. اس محنت کا خلاصہ یہ ہے. یہ تو میں ایک ولی کی جس کی بات اسی کی ہماری کتاب فضائل اعمال کے اندر ایک اللہ کے ولی کی بات ہے. ان کا بھی دنیا سے انتقال ہو گیا تو پوچھے کہ کیا لائے؟ حضرت اللہ نے یہ لایا، نماز لایا، روزہ لایا، وہ لایا، زکات لایا، حج لایا، ساری چیزیں لایا. تو کہنے لگے نہیں اس کے اندر وہ دھیان ہے، اس کے اندر ایسا نقل ہے، اس کے اندر بے دھیانی ہے، اس کے اندر وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. نہیں خالص میرے لیے کیا لائے؟ تو کہنے لگے ہاں اللہ ایمان لایا. کیا لایا؟ ایمان لایا. نہیں کس کو؟ ولی کو بولتے نہیں. بولتے کیا حالت گزری تھی؟ کیا حالت گزری تھی؟ نہیں لگا خالص. بولے نہیں یاد کر اس رات کو جس رات کو تو نے دودھ پیا تھا، صبح اٹھ کر کہنے لگا رات کے دودھ کے زیادہ پینے سے پیٹ کا درد ہو گیا. اب بتا تیرے پیٹ میں
درد دینے کی طاقت دودھ میں تھی یا میرے ذات پر تھی؟ کس پر ایمان آیا؟ بول نظر صحابی کا واقعہ اسی کتاب میں، فضائل اعمال کی اسی کتاب میں ایک واقعہ، صحابی رسول کا واقعہ، یہ سب اسی کے واقعے ہے۔ اس کو زندہ کرنا ہے، کریں گے بھائی؟ ہر گھر میں زندہ کرنا ہے، ہر شہر میں زندہ کرنا ہے، ہر خلیے میں زندہ کرنا ہے، ہر مسلمان کی زندگیوں میں یقین زندہ ہونا ہے، کریں گے؟ ایک صحابی رسول دنیا سے جا رہے ہیں، ساتھیاں بولیں بھائی کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں کرنا، بھائی کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں کرنا۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اے نبی علیہ السلام کلمہ نہیں کرنا، بولے ان کے اماں آئے بھائی کلمہ پڑھو، نبی کلمہ نہیں کرنا۔ نبی کا زمانہ صحابی رسول فوراً بولے ان کی اماں ہاں ہاں بلا چلاؤ بلا چلاؤ، اماں یہ کون؟ جی میرا بیٹا، جی میرا بیٹا بڑا نمازی، بڑا دیندار، بڑا وہ بڑا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں جانتا ہوں۔ صحابی رسول کے بارے میں کیا گمان کر سکتے ہیں؟ اماں میں جانتا ہوں تیرا اور تیرے بیٹے کا معاملہ کیا ہے، وہ بول، ماں بول۔ بھائی ماں کا دل کا جیتنا آج ہمیں عیب سمجھ رہے ہیں، عیب۔ باہر والوں کو خوش کرنا بڑا ہے نہیں، فخر سمجھ رہے ہیں۔ کئیوں گھرانے اہمیت کر رہے ہیں، کہاں سے نہیں پیدا ہوتا اچھا تھا۔ ماں صحابی رسول ماں بولے، بولو بولو ماں کیا پیچھے بولی، بولو ماں اے نبی یہ میرے دل کو دکھایا ہے۔ کون بول رہی بھائی؟ ماں بول رہی ہے یہ میرے دل کو دکھایا ہے۔ ماں معاف کر دو، نبی کیسے معاف کرو، میرے دل کو دکھایا ہے۔ ماں معاف کرو، ایک مرتبہ دو مرتبہ، جواب نہیں، ٹھیک ہے ساتھ ایک کام کرو لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ اکرام کو بولے بھائی لکڑیاں جمع کرو، کیا کریں؟ بولے یہاں آگ لگائی دی جائے گی اور تمہارے بیٹے کو اٹھا کر اس آگ میں ڈالیں گے، میرے آنکھوں کے سامنے میرے لال ماں کا جگر دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اے اللہ میرے جنت میں دوست کون؟ بولے وہ کھیڑوں میں خطری ہے، وہ تمہارے دوست۔ ہاں وہ کھیڑوں میں خطری وہ میرے دوست نبی ہوتا ہے، پوچھے ہمیں بولے کیا ہے جی کا معاملہ؟ نبی بولے تو کون آنا تھا؟ اچھا جائیے اپنا، اللہ نے بولی جائیے گئے جا کے دیکھو خیمہ مارے حضرت اللہ ہندو میرا دوست وہ دھندا گندا ہونا ہے کیا حضرت کیا بھی نہیں۔ ایک دن میں کافی جا رہا ہوں تمہارے ساتھ ایک دن مہمان بن کے آیا ہوں، مہمان نوازی کا، ٹھیک ہے حضرت آ جاؤ۔ سب نارمل ہے، کیسا ہے جنرل ہے، پانی منہ ہاتھ بولے کھانا کھانے کو خاموشی جی۔ اب دیکھیے تو کیا ہے، ٹوکرا ہے ایسا ایسی چھوٹا ہے ٹوکرا ایسا ہوتا ہے، کون ہے اندر؟ کون ہے بھائی؟ نہیں سنے؟ ماں نرم گلتی کر کے ماں کو کھلا دو، نرم گلتی کر کے ماں کو کھلا دو۔ چپ نہ بھی دیکھا خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے اس کے بعد پھر نہیں انہوں نے جا کے ٹوکرا اوپر رکھنا تھا یا کہاں رکھنا تھا رکھ ڈالا خاموش ہو گیا، مگر ہوٹیں ہلنے کی آواز آتی تھی، ماں کے ہوٹیں ہلنے کی آواز آتی تھی۔ نبی ہلکا قریب جا کر کام ملا کر سنو، اے اللہ میرے بیٹے کا پڑھو جنت میں، میرے بیٹے کا رفیق، میرے بیٹے کا دوست اس زمانے کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کر دے، اللہ میری دعا قبول کر لے، میرے بیٹے کو تیرے نبی کا ساتھی بنا دے۔ ماں کی دعا ہونا بھائی، ہونا نہ ہونا، کریں گے خدمت ماں کی؟ ہاں وہی سے ماں میرے آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو، ہاں اے نبی میں نہیں دے سکتی، کس کو کر دو ماں معاف کر دے، جیسا جملہ نکلنا تھا کلمہ نکل گیا۔ اللہ کی نبی کا ماں کو بولے ماں تیرا شکر ادا کرتا، پھر اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، اللہ ماں کو بولے ماں تو ماں ہے اور تو ماں ہو کر تیرے بیٹے کو اس دنیا کی آگ کے اندر جلنا تو گوارا اور پسند نہیں کری، میں نبی ہوں، میں نے ایک امت
वापिस बगैर करने की दुनिया से चल जाए, मैं ये गवारा करूंगा। उस आग को कौन बर्दाश्त कर सकेंगे? ये भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये नजर, ये जबान, ये दिल, ये दिमाग, इन सब चीजों के अंदर ये कलमे को उतारना है, इस कलमे के खौफ को उतारना है। इस दाऊद के रास्ते से अल्लाह का दिया जान, अल्लाह का दिया माल, अल्लाह के रास्ते में निकलकर जब अल्लाह की बड़ाई को बोलेंगे, अल्लाह की दीन की मेहनत को करेंगे, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करेंगे, ये नजर खुद ब खुद झुकेगी, ये जबान खुद ब खुद बंद होगी, ये दिल खुद ब खुद किसी कहरी अगर गुस्सा कर दिया माफी मांगेगा, दिल से निकलेगी। इसलिए कहा जाता है हर भाई के लिए ये चीजें जरूरी है, क्योंकि इसी मेहनत के जरिए ईमान बनेगा और ईमान के बनने के ऊपर सारी चीजें जिंदा होंगे। जब जिंदा होंगे मौत से क्या नसीब होगा भाई? किसको किसको होना भाई मौत को? कलमा जल्दी बोलोगा। झूठ रखो, जरा कुछ रखो, झूठ रखो, जरा रखो भाई। 4 महीने के लिए नमक खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको कलमा नसीब कर देगा। बोलो बोलो भाई, जाने की किसान आपको बनाओ। हर इस बार एक रिवाज बन गया, उसको ना को जाओ अल्लाह के वास्ते हमारे। बोलो भाई, हिम्मत करो। बोलो भाई, हिम्मत करो, इरादे करो, हिम्मत मादा मदद खुदा, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अल्लाह इनका निकलना आसान फरमाए, अल्लाह इनके साथ गैर मदद का फरमाए, इनको जरिया बनाकर पूरे आलम में हिदायत के फैसले का फरमाए। हिम्मत करो भाई, इरादे करो। भाई हिम्मत करो भाई, जाने वालों को जरा मया महोत्सव से बिठा लो भाई, ये भी दावत की। बैठ बा बोलते बैठ जाना, वाह बैठो बा। देखिए बैठ के देखिए, हमारे करने वाले बहुत अच्छे अच्छे भाई। ऐसी फिजा बनाओ, ऐसी फिजा। ये बैठने के ऊपर मगफिरत के फैसले हैं, मगफिरत के। बैठो भाई, यहाँ 2 चीजें बहुत कीमती होती हैं। बांस के बाद की दुआ, इतने मजमे की नमाज, इतने बजने की दुआ हमें छोटी चल जाती है। बोले पहले मजमा दो दफा अजमत निकल गई, मंजिल की अजमत नहीं, दुआ की अजमत नहीं, नमाज की। अरे इतनी बड़ी मजमे की नमाज नहीं मिलती। थोड़ी देर की कुर्बानी ले ले सकते भाई। हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो भाई। देखो अल्लाह नहीं जिंदगी दिया, नहीं जिंदगी। अब हॉस्पिटल ले जाओ, हाँ वो हार्ट ऑपरेशन वाला जाता है भाई, 4 महीने में सक्सेस हो गया तो मैं भी पूरी जिंदगी उससे में सक्सेस होकर बाहर आता बोले खा ले पैसा। अल्लाह हमारे नहीं जिंदगी दिया, अभी 4 महीने देखी कर फिर पानी आया हो तो बाबू कहीं होता है, सब कुछ फरमाते रहे माशाअल्लाह। मोहम्मद भाई जरूर माशाअल्लाह फरमाते रहे। आप अपनी बात करें, बेइज्जती करें, तो बहुत कीमती मजलिस है, अपने यकीन को तब्दील करने की मजलिस है। हमारा यकीन बना है, अल्लाह रसूल की बात सुने हैं माशाअल्लाह। अब इसको जाहिर करें अपने इरादों को। अगर रगत तैयार नहीं है तो कुछ वक्त बता के डर जाहिर करें। आइंदा 10-15 दिन में जब जमाते हमारी बताते रहो सर, अब नकद में बोल 10-12 दिन का वक्त से बताओ माशाअल्लाह। एक हफ्ते के बाद से बताओ, हमारे हल्के से, हमारी मस्जिद से तरतीब बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात है, हल्के से बोल रहे, मस्जिद से बोल रहे, हिम्मत करो, हल्के वाले हिम्मत करो, कोशिश करो। हमारे हाथ में, हमारे बस में क्या है? कोशिश करना, हिम्मत करना। आपस में साथी जो माशाअल्लाह हमारा काफी बड़ा मजमा बैठा है, आपस में बैठने को बहन ने अब्दुल फरमा भाई, बड़ा क्या बोलती है, के साथ मजमा बैठा है। अल्लाह इन बैठने को इनके
नस्लों को दीन का फैलने का जरिया बना। नियत करो हर एक बार इसी तरह बैठने की हमको तौफीक अता फरमाए। बल्कि ऐसा नहीं ऊपर बने ऊपर भी भर देना। मैं बोले नहीं दावत का काम सबसे आसान आते आते फरमाते नहीं बस आज दूसरों को बुला करेंगे इंशाल्लाह ऊपर ऊपर सब कुछ करना करेंगे भाई। अब बोलो नाम बोलो फरमाते रहो। तो काम नहीं सीखे सीखा ये काम कैसा होता? तो मजलिस का खुलासा यही है कि अल्लाह के रास्ते में लोगों को निकालना खुद निकलना ही है। इसके लिए साथ नाम देख दो। सारी दुनिया में लोग अल्लाह के बादशाहों के लड़के चल रहे हैं माशाअल्लाह। बैठो बैठो भाई बैठो। हमारा क्या है हमारी कोई परेशानी नहीं है। फरमा भाई साथी अल्लाह जिंदगी का मतलब मजबूरी बोल रही नहीं कहता तो मौका दिया तौबा का मौका अमल का मौका वाजिब से कहा आकर अल्लाह को राजी कराने गुनाहों आप कराने का मौका। ये नई जिंदगी है नई जिंदगी हम सबके लिए नई जिंदगी है जिसको अब तो हर दीन को दीन की मेहनत को आखिरत की फिक्रों को सारी चीजों के लाने के लिए जरूरी है। खुदा ना खास्ता अगर पैर फिसल के चल जाते तो अच्छा भाई माशाअल्लाह हल्कों से बताया बोलो भाई अपनी अपनी मस्जिद से बताया समझ लो हल्कों से बोलो भाई। नजीर अहमद कहाँ के अलमास मस्जिद से नहीं पढ़ेंगे अल्लाह खान फरमाए। हाँ मस्जिद अलमास है नहीं पढ़ेगा चांद बादशाह अल्लाह कहाँ के कालमिया मस्जिद से है अल्लाह वाला एक जमात है अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कौन है अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हर पूरे हाथ में एक जमात है एक हफ्ता का है उसके बाद भी इंशाअल्लाह। और फरमा भाई साथी ये सब अच्छी ना हुए साथ यहाँ 5 तारीख है एक जमात है अल्लाह पे हाँ रिसाला कल्लूर अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ और फरमाओ भाई साथी माशाअल्लाह। अब हल्कों से फरमाओ मस्जिद से फरमाओ जामिया मस्जिद हल्के से बोलो उससे नहीं हल्के से बोलो। और फरमाओ साथी हमारे हफ्ते वाले हजरात फरमाओ माशाअल्लाह जिम्मेदार हजरात बोलो भाई अपने अपने हल्कों से ना जितना अच्छा मौका दिया है बोलो। बड़ी जिम्मेदारी है मालूम फरमाते रहो साथी। ये निकालना इसलिए लेंगे भाई क्या वक्त नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी निकलने के बाद पता चलता इतनी बड़ी नबियों वाली काम की जिम्मेदारी। आपस में तस्वीर करो साथियों से माशाअल्लाह इससे नहीं होगा ना आपस में बात करें एक दूसरे की बात करें तस्वीर करें बुजुर्गों का हल बताएं। हमारा काम तो यही है अपने आप को भी तैयार करना दूसरों को भी तैयार करना। कल मैदान अक्सर कायम होगा नबी हम पलट कर देखेंगे एक भी ऊपर हिदायत नहीं मिलेगी एक भी नहीं कई और लोग नबी की उम्मती हम लोग हजारों को लेकर जन्नत में जाते रहेंगे। तो ये नबी अजीब उठेंगे ये कौन से जमाने के नबी है फरिश्ते बोले ये नबी नहीं आखिर जमान की ये उम्मत है दावत के काम की करे अल्लाह हजारों को हिदायत दिया उनको लेकर ही जन्नत में जा सकते। हमारे कहने चलने से कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल गए कितनी बड़ी बात है माशाअल्लाह। करिए भाई इंशाअल्लाह कौन कौन का टिकट जरा बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। वाइट कार्ड समझ नहीं है कि घड़ी और फरमाओ साथी माशाअल्लाह तरतीब बनाओ नहीं बनाएंगे दुकान की तरतीब बनाती नौकरी की तरतीब बनाती क्या जी दुनिया की तरतीब से हर तरतीब ऐसा भी दावत के काम की एक तरतीब है वो तरतीब बनाओ अपनी मशगूलियत में से निकाल कर निकालो खारिज करो करिए भाई इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको कबूल फरमाए। और देखो भाई बार बार हमारे बड़े हजरात यही होते हैं कि भाई बात होने के बाद ये अहम बातें हैं कि मुकामी 5 काम को कायम करना हर मुसलमान इसको करना भी हुआ मशवरा हुआ सहयोग दिन की बातें हर मुसलमान क्या बोल रही अब तो बड़े बुजुर्ग दिन क्या बोले मस्जिद वाली जमात ऐसी मजबूत बने कि महल्ले के हर फर्द को उससे जुड़े उसकी तालीम में दिखाए उसकी तरबियत करे उसको कुरान सिखाए सब सीखे। भाई यहाँ जारी की रोटी कितने जने खाती नजर हाथ रहूंगा सब जने खाती नहीं अच्छा दाल भी कितने जने बोलोगा खाना सीखना नहीं एक जने में हमारे साथ चले थे सामान में क्या करती बोले तो मैं साइकिल में खाने बोला कितने दिन हुआ सीख 2 साल से सीख 2 साल में साइकिल में खाने की और अभी सीखना कहीं अल्लाह से बख्शा अब सीखना कुरान सीखना सीखिए भाई
تعلیم میں بیٹھنا ایمان تازہ ہوتا ہے، قرآن سیکھنا نماز مضبوط بنتی، اللہ کا ذکر کرنا ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتے ہیں۔ مسجد والی جماعت کے 5 کام کیا ہے جی؟ پہلے صبح کی نماز کی پابندی کرنا، نماز کے ساتھ کیا ہے جی؟ تعلیم میں بیٹھنا، دل مانتا نہیں، دل کو منوانا، اسی کا نام ایمان، ایمان اسی کا نام منوانا۔ انہوں نے ہوتا کہ گڑ 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 ہوتا ہے، رنگا بدلنے کا کام اس کو بنا نہیں، بولے نہیں نفس کو توڑنے کی طاقت سوائے خدا کی طاقت کے چوکی طاقت نہیں۔ بھائی تعلیم میں بیٹھنے کا جا کے پیپر پڑھنا نہیں، ہوٹل میں چاہ پینا، یہاں بیٹھا تو نور، اللہ کا کلام، حدیث کا نور، اللہ کا نور، باتیں سنیا، ایمان تازہ ہونا، نماز کا اہتمام کرنا، پھر تھوڑی دیر بیٹھنے گا، مشورہ ہوگا، ایک کام تعلیم، اور اسی کام کو گھر میں بھی زندہ کرنا، ہر گھر میں تعلیم زندہ کرنا۔ بھائی سب چیزیں ضرورت ہے، مگر دین کی تعلیم مقصد ہے۔ گھر کے اندر تعلیم زندہ ہوں گی، گھر پورا دیندار بنے گا، چاہے ہمیں کتنی بھی دنیا میں مشغولی میں ہو، اللہ کا دین ہمارے زندگی گھروں میں ہونا ضروری ہے۔ گھر کی تعلیم بھی زندہ کرنا کریے بھائی، یہ ایک کام ہوا۔ دوسرا کام مشورے میں بیٹھنا، مشورہ کتنی بڑی چیز ہے، معلوم آج بھی مشورے کے بارے میں کتنی بڑی فضائی بات ہے، مشورہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ بھی آج مشورہ کرے، بندے کو بنا کے خود فرشتوں سے پوچھے، اے فرشتوں میں ایک ایسی مخلوق کو بنانا چاہ رہا ہوں، کئی بار اللہ یہاں میں نہیں، اللہ کیا دوں پڑھی مگر اہمیت بتا رہے ہیں۔ دیکھو مشورہ کیا چیز ہے، مشورے میں بیٹھنا، کیا بیٹھنا، کیا فکر کرنا، میری زندگی میں دین کیسا آ جائے، میری بستی میں دین کیسا آ جائے، میرے پوری دنیا میں دین کیسا آ جائے، تھوڑی دیر کا غور و فکر کرنا۔ حدیث میں کیا ہے جی 70 سال مسجد میں بات، واہ کریں گے، دل مانو نہ تو مانو، بیٹھیں گے پورے مسجد کا خود کو نہیں کرنا، پانی سے بھر کو نکلے بولیں گے نہیں، مسجد والی جماعت سے بھر کو نکلنا، کریے بھائی۔ ایک جگہ بولا صاحب شکروار میں اٹلائیتے نماز لو مسجد لو کھلے ہوتا جو اٹلا گانا పొద్దున ఒక్క పూట నమాజ్ గానా మీ మస్జిద్లో కులైపోయిందనుకో మొత్తం ప్రపంచాన్ని మీరే వెళ్తారు। اس کی محنت اب شکل کو قائم کرنا، مسجد والی جماعت کا نام ہی کیا ہے؟ ہماری مسجد کے اطراف کے گھروں کے اندر عورتوں میں تعلیم، مردوں میں دین، بچوں کے اندر قرآن، ایسی ایسا زندہ ہو جائیں گی تو کیا ہوگا جی؟ ساری بے حیائی نکل جائیں گی۔ مشورہ کر کو، اور اس کے خاطر کیا کرنا؟ مشورہ کر کو چل جانا نہیں، چل جائیں گے بھائی نہیں، پھر کیا کرنا؟ وقت کو فارغ کرنا، بھائی میں ایک آدھا گھنٹہ دے سکتا ہوں الحمدللہ، بھائی میں 10 منٹ دے سکتا ہوں الحمدللہ، بھائی میں ایک گھنٹہ دے سکتا ہوں الحمدللہ، بھائی میں 2.5 گھنٹے دے سکتا ہوں، اللہ مبارک ہے، اللہ مبارک۔ اب ایک جماعت جب ملاقات ہو گئے کیسے جانا جی؟ اب بڑے حضرات بولی جس علاقے کے اندر مسجد والی جماعت اگر زیادہ ہے تو بولے وہاں تعلیم استقبال دعوت، نہ تعلیم بھی ہو استقبال میں کھڑو، لوگ گئے ملاقات سے آؤ بھی نہ گھر کے پاس وہ بات نہیں بتا سکتے، تھوڑا 1-5 منٹ اور دین کی بات ہوئی، مسجد میں بلائے کئی کو، مسجد ایک ایسی چیز ہے ایمان کا نور ملتا ہے، تھوڑی دیر بٹھائے بات کرے، آج نہیں تو کل، اچھا لوگ آج نہیں ہوگا کل، وہ ملاقات کرو، تھوڑا وقت کو فارغ کرنا، کریں گے بھائی کیسے کام ہوا؟ تعلیم، مشورہ، وقت کو فارغ کرنا کریں گے۔ اب 2 کام ہے، ایک ہفتے والا اجتماع، ہفتے والی اجتماع معمولی چیز نہیں، کیا چیز؟ اب ٹائم نہیں، میں تو بہت ہی قیمتی بات ہے، درویش خالی مسجد کے اندر ایک اللہ کا بندہ 4 مہینے جا پایا، بات بتایا، نہیں ہمارے نہیں تھے ابراہیم بھائی پٹ کر لپٹ کے نہ بیٹھ کو ہوں انہوں نے بتایا، میں جب وہاں میرا یہ تھا بیٹھا تو بلائے یہ کش والا عمل معمولی عمل نہیں، یہ دین کے اندر جیسی دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک جان ہے، یہ دین کے اندر ایک کش والا عمل ایک جان ہے، میں تو کئی سی جان ہمیں تو سنتا کیوں ہے؟ میں تو جان کتنے ناموں میں بدلتی، جان کو امر بولتی ہیں، جان کو روح بولتی ہیں، جان کو وہ بولتی ہیں، یہ امر ہے بولتی کیا بھائی امر بولتی چاہے تو بولے گش میں کتنے ساتھیوں کی ضرورت ہے؟ بولے 3 ساتھیوں کی، کون کون؟ امیر، متکلم، رہبر، الف میم رے، کیا بولے؟ بولو بھائی امر، امیر، متکلم، رہبر، امر، ایسا ہی یہ گش والا عمل دین کی جان سے کریں گے بھائی سب جنے۔ اپنی مسجد کا گش کوئی دعویٰ نہیں کرنا، نبیوں کا کام ہے، عالم انسانیت کی ہدایت اللہ نے اس کام کے اندر سبا کو رکھا ہے، سب کریں گے بھائی۔ 5واں کام کیا ہے بھائی؟ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا، ہمارا جو گرد و غبار جو کچرا
یعنی اس کو دور کرنے کے لیے اور ہماری دعوت کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حق کو بھی ادا کرنے کے لیے کتنے لوگوں کے آتے ہی معلوم نکلنے کے بعد پتا چلتا تھی. آج کرنول شہر پورے آندھرا میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر خریے میں گئے تو اذان نماز ملتی. کس کی برکت؟ یہ 3 دن کی برکت. کریں گے سب کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بتاؤ کون کون اپنے مسجد کے اپنے محلے کے اپنی مسجد کے پورے 5 کاموں کو کریں؟ کون کریں گے؟ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرور شریف پر دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا رحمة یا رحمت رحیم یا رحمت رحیم. اللہ ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما ان کی ہدایت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑوں کی منشا کو مان کر کرنے کی توفیق عطا فرما. کتنے فکروں کو اللہ کتنے فکروں کو بنجر بستیاں یا اللہ ویران پڑتے چل جا رہی ہیں. اللہ دنیا کے اعتبار سے آباد دین کے اعتبار سے ویران ہوتے جا رہی ہیں. یا اللہ آج ہمارے بزرگوں کو بنجر بستیوں کی ہی فکر زیادہ ستا رہی ہے. اللہ آج ہمارے پاس فرصت نہیں. یا اللہ یا اللہ اس فرصت کو نکال کر دے دعوت کے مبارک کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. کوئی ساتھ نہیں دیں گے موت سے ہی سب چھوٹتے جائیں گے. نہ بیوی نہ بچے نہ مال و نہ متا. یا اللہ یہ دعوت یہ ایمان یہ محنت یہ نبی کی سنت ہی تو ساتھ آئیں گے. اس کے خاطر وقت کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما. رحم فرما کرم فرما. اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین کو زندہ فرما تعلیم کو زندہ فرما پردے کو زندہ فرما حیا کو زندہ فرما. ہم بدلاؤ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں تھی ہم سے دین بدلاؤ ہو رہا یہ بڑی بری بات ہے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی سب کی حفاظت فرما. خصوصاً عورتوں میں پردہ عطا فرما. گھر کی تعلیم عطا فرما. گھر کی تعلیم سے یا اللہ پورا کایا پلٹ جاتا ہے. یا اللہ گھر کی تعلیم عطا فرما. گھروں کے اندر نماز کو زندہ فرما. مسجدوں کو مسجد والی جماعت سے آباد فرما. رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما. سے بھی اللہ بزرگان دین دعائیں کریں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اللہ جس میں بھی اجتماع ہوئے ہیں اس کے اندر غیبی مدد عطا فرما. تیرے مدد کے بغیر اللہ ہم پلک بھی نہیں جھپک سکتے. اتنا اونچا کام جس کو تو نے امام الانبیاء کو دیا ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ تیری غیبی مدد عطا فرما. تیرے مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تیری مدد عطا فرما. تیری مدد ہے تو ہی کر سکتے ہیں. دل کے ادارے بدل سکتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے تیری مدد سے. اللہ تیری مدد عطا فرما. جتنے اجتماع طے ہوئے ہیں ان سب میں اللہ قبولیت عطا فرما. ہدایت عطا فرما. بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. ان کا سایہ تعمیر کا عطا فرما. اللہ بہت سے بزرگ اللہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. اللہ کتنے بزرگ ہیں اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. جتنے لوگ تیرے راستے میں اس وقت چل پھر رہے ہیں ان کا نکلنا ہماری سب کے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم کو بھی سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرما. تیرے راستے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں آتا. ایمان کا بننا تیرے راستے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں آتا. اس زمانے میں ہر زمانے میں ایک ہی راستہ تیرا راستہ. اس راستے میں چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. نبیوں والا راستہ ہے. یا اللہ ہم مسلمان ہو کر ہم نہیں چلیں گے تو کون چلنا؟ اللہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما. چلنے کی سیکھنے کی پھیلانے کی سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگی دیا بول کر آج مجمع میں بیٹھے اگر نہیں دیتا تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یا اللہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ یا اللہ سنی تو تیرا کرم ہوا. تیرا کرم ہوا. تیرا کرم ہوا مالک. تیرا کرم تو نے بچایا. سب کچھ تو نے بچایا مالک. ورنہ کیا حال ہوتا ہے؟ یا اللہ اب تک دنیا میں سینکڑوں کچرا ہے. وہ کچرے کے ساتھ اگر موت آتی تو کیا کلمہ نکلتا؟ موقع دیا ہے یا اللہ اب تک سنورنے کی توفیق عطا فرما. سنورنے کی توفیق. یہ دنیا کی الجھنوں میں پڑھ کر تیرے دین سے دور ہونے کی حفاظت کرنا. مقدر کا چیز طے ہے اس یقین کو دل میں پیدا فرما. یہ دھوڑا دھوڑی کی حفاظت فرما ہے. رحم فرما دے کرم فرما دے. ہمارے حالات کو اعمال سے ہمارے حالات کو ایمان اور اعمال سے درست فرما دے. تیرے قرب سے تیرے تعلق سے درست فرما دے. رحم فرما دے کرم فرما دے. پورے عالم کی مسجد والی جماعت کو مضبوط فرما دے. ہر مسجد کی مسجد والی جماعت کو مضبوط فرما دے. ہمارے علاقوں کے ہر گھر میں تعلیم کو زندہ فرما دے. بچوں میں عورتوں میں سادگی عورتوں میں پردہ زندہ فرما دے. رحم فرما دے کرم فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض سے پیارے نبی محمد قاسم کے صدقے فکر میں قبول فرما دے. اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد.
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.